احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم إلى قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العزیز وصدق وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ میں سے بہت سے احباب کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میری آج کی اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے قیام نظام عدل اجتماعی، بالخصوص اس کا یہ پہلو کہ اس کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے۔ یہ ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ لاہور میں میرے دروس اور خطابات کے جو بھی سلسلے جاری تھے وہ ہر گوشے سے آ کر اس ایک نقطے پر مرتکز ہو گئے۔ قرآن اکیڈمی میں جو ہمارا سلسلے وار درس قرآن جاری ہے، ابتدا سے وہ پہلے مسجد خضرہ میں شروع ہوا تھا، پھر کچھ عرصے وہ مسجد شہداء میں جاری رہا، اور اب وہ سلسلہ جامع القرآن قرآن اکیڈمی میں جاری ہے۔ وہ درس پہنچا سورہ شورى کے اس مقام پر جس کا میں نے اس وقت جو آیات تلاوت کی ہیں اس میں پہلے نمبر پر جو آیت پڑھی وہ یہی فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے
اور جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے اس پر ڈٹے رہیے، اور ان لوگوں کی خواہشات کے آگے نہ جھکیے، اور کہہ دیجئے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، میں تو ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کرو۔ اس کے بعد ایک آیت کے وقفے کے بعد آیت نازل ہو رہی ہے اسی سورہ شورى میں، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہستی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا معلوم شاید قیامت قریب کھڑی ہو۔ اس میزان کو جو اللہ نے نازل کی ہے اگر تم نصب نہ کرو گے تو یہ تمہارا سب سے بڑا اجتماعی جرم ہوگا، اور تم نہیں کہہ سکتے کہ کب تک اللہ تعالیٰ تمہیں یہ مہلت امتحان دے رہا ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، تو ایک طرف تو وہاں جو مضمون چل رہا تھا وہ یہاں پہنچا، دوسری طرف مسجد شہداء میں جو ہم نے سورہ حج کے آخری رکوع کی 6 آیات کو 6 نشستوں میں پڑھا، اس میں بھی وافعلوا الخیر، بھلائی کرو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان جھکو، رکوع کرو، اور جھکو، سجدے میں گرو، اور بندگی اور پرستش کرو اپنے رب کی، اور بھلے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ 4 اوامر آئے جن میں سے 3 کو گروپ کر لیجئے، 3 میں ایک مضمون ہے حقوق اللہ، ایک میں ایک مضمون ہے حقوق العباد، خدمت خلق، لوگوں کے ساتھ بھلائی، اور میں وہاں یہ شرح و بسط کے ساتھ عرض کر چکا ہوں کہ اس ایک میں 3 ہے۔ اس کی پہلی سطح یہ ہے کہ بھوکوں کو کھلاؤ، ننگوں کو پہناؤ، مریضوں کا علاج کرو، یہ تو وہ ہے جو انسانیت کا تقاضا ہے، یہ تو ہندوؤں میں بھی ملے گا، سکھوں میں بھی ملے گا، پارسیوں میں ملے گا، ہم سے بہت بہتر ملے گا۔ اس سے بلند تر سطح کیا ہے لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کی؟ ان کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرو۔ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، یہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزر جائے گی، موٹا جھوٹا پہن کر بھی گزر جائے گی، کہیں کسی جھونپڑی میں بسیرا کر کے بھی گزر جائے گی، یہاں تک کہ فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے بھی گزر جائے گی، لیکن وہ زندگی جو ہے وہ پھر ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لہذا اگر واقعی کوئی سچی خیر خواہی ہے تو لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی فکر کرو۔ اور اس کی تیسری منزل کیا ہے؟ اس دنیا میں وہ نظام عدل قائم کرو کہ لوگوں کو یہاں انصاف ملے، سکون ملے، چین ملے، انہیں اس کے مواقع حاصل ہو کہ وہ اپنے رب کی طرف بھی دیکھ سکیں۔ وہ نہ ہو کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا اور تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ ظالمانہ نظام، استحصالی نظام، جس میں اکثریت کا خون چوسا جا رہا، جس میں ایک عظیم اکثریت جو ہے وہ ڈھور ڈنگر بنا کر رکھ دی گئی۔ یہ آپ لاہور میں رہتے ہیں، آپ کو ڈھور ڈنگر نظر نہیں آتے، کہیں جائیے دیہات میں آپ کو نظر آئیں گے 2 ٹانگوں پر چلنے والے حیوان، کبھی جائیے بلوچستان کے قبائلیوں کو دیکھیے،
ایک طرف ان کے سرداروں کے ٹھاٹھ دیکھی اور دوسری طرف عام بلوچی قبیلہ ان کے حالات دیکھی. وہ انسان نہیں، حیوانی سطح پر زندگی بسر. مولانا اصلاحی صاحب جب لاہور سے منتقل ہو کر، یہ خانقاہ ڈوگرا یہاں سے کل 50 میل دور، اور اس میں پکی سڑک سے کل 3 میل کے فاصلے پر وہ گاؤں تھا. طبی بھیکو اس کا پرانا نام تھا، لیکن رحمان آباد اب رکھا گیا. جب وہ منتقل ہوئے ہیں تو میں جب گیا ان کے پاس تو انتہائی گہرا تاثر تھا. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آ کر یہاں محسوس ہوا ہے یہاں انسان نہیں حیوان رہتے. انہیں اپنی بھینسوں کو نہلانے کا خیال ہوتا، خود ہفتوں انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے بھی جسم ہیں کچھ کے جن کو صاف ستھرا رہنے کی ضرورت ہے. وہ ہے اس استحصالی معاشرے کا. وہ کبھی ایک ہمارے ہاں لکھنے والے نے ہاری رپورٹ لکھ دی تھی، سندھ کے وڈیروں کے ظلم و ستم کے پنجے میں جس طرح کسان گرفتار ہے وہاں کا ہاری. یہ انسان نہیں رہتے، حیوان ہو جاتے. جب تک کہ اس استحصالی نظام کو نہ بدلا جائے، جب تک کہ وہ بوجھ جو ان کے سروں پر ہے اور ان کی کمروں پر ہے اس کو اٹھایا نہ جائے، انہیں موقع ہی نہیں اس بات کا کہ وہ بھی انسانیت کی سطح پر آ کر کبھی سوچ سکے. اور یہ بات وہ ہے جو سب سے پہلے انسانی اجتماعیات میں، سوشولوجی میں سب سے پہلے یہ بات کہی ہے امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ابھی یورپ کو تو معلوم بھی نہیں تھا سوشیالوجی کس بلا کا نام ہے. عمرانیات بھی کوئی علم ہے، کوئی فن ہے. یہ تو بہت ریسنٹ ایک پیداوار ہے. لیکن عمرانیات انسانیہ پر سب سے زیادہ فیصلہ کو اور گہرائی کے ساتھ گفتگو کی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی. وہ لکھتے ہیں یہ کہ جب نظام میں یہ ظلم آ جاتا ہے معاشرے میں، اور جب یہ معاشی جو ہے جبر اور استبداد پیدا ہوتا ہے، تو انسانوں کی ایک عظیم اکثریت ڈھور اور ڈنگر بن کر رہے. تو سورہ حج کے درس کا بھی نقطہ وہاں پہنچا. ظالمانہ نظام کو ختم کرو، عدل قائم. تیسری طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے جو تمہیں دین دیا وہ اس لیے تو نہیں دیا کہ تم اس کی مدح سرائی اور ثنا خوانی کرتے رہو، اس پر ریسرچ تھیسس لکھو، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لو، یا اس پر تصانیف لکھو اور بیچ لو فکر قرآنی، وہ ایک کاروبار بن جائے. میں نے تو اس لیے دیا ہے کہ اس کو قائم کرو. یہ ہے جان جوکھوں کا کام. شیر کے منہ سے نوالا نکالنا آسان کام ہے. جنہوں نے انسانوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ان کے منہ سے واپس لینے آسان نہیں. تو جان جوکھوں کا کام کرنا تو بڑا مشکل ہے. مقالے لکھنا آسان، تقریریں کرنا آسان، وعظ کہنا آسان، تبلیغ کرنا آسان، یہ ساری چیزیں آسان. ان نقیم الدین، دین قائم کرو. سابقہ امت کے بارے میں فرمایا گیا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. اے کتاب والو تمہارا کوئی موقف ہی نہیں. لستم علی شیء، اب اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا جو اس میں بلاغت ہے. تم ہو کہاں؟ تمہارے پاؤں تلے زمین نہیں ہے، تم ہم سے بات کرنے کے حقدار نہیں ہو جب تک کہ تم قائم نہ کرو اس تورات اور انجیل کو جو ہم نے تمہیں دی تھی. تم نے تو اسے بند کیا، طے کیا، اوپر رکھا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، اس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا. اس کو پڑھیے، اسی میں تھوڑا سا فرق کیجیے نا. یہ اغیار کے آئینے میں ہمیں اپنی تصویر دکھائی جا رہی ہے.
خوشترا باشد کے سر دل برا گفتہ آیت در حدیث دیگرا یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، اے قرآن کے ماننے والوں اور نام لیواؤ، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، تمہارا کوئی موقف نہیں، کیا ہم سے دعائیں مانگتے ہو؟ تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی، پہلے قائم کرو اس قرآن کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہو کہ ربا ختم کرو، تم کو اس کے بغیر چارہ کاری نہیں، اور پھر آتے ہو ہم سے دعائیں کرنے۔ چوتھی طرف ہمارا جو درس جاری ہے اس وقت، ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، اللہ ہی کی کوئی مشیت ہے۔ میں نے کئی دفعہ وہ مصرع وہاں پڑھا ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، ٹاؤن ہال اس میں درس قرآن، اور الحمدللہ کہ اس میں ذوق و شوق کے ساتھ لوگوں کی شمولیت۔ وہاں وہ درس پہنچا اس آیت پر، اس کا پھر موضوع یہی ہے کہ سوچو ہم نے اپنے نبی اور رسول کیوں بھیجے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجے اپنے رسول بینات کے ساتھ۔ بینات کیا ہے؟ بین کی جمع، بینہ کی جمع۔ بین ہم بولتے ہیں، بڑی بین سی بات ہے، بالکل واضح روشن، جس میں کسی شک و شبے کی اشتباہ کی گنجائش نہ ہو۔ بین مذکر ہے، بینہ مؤنث ہے، بینات اس کی جمع ہے۔ وہ چیزیں جو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو، جس میں کوئی اشتباہ نہ ہو۔ مراد اس سے کیا ہے؟ ایک تو وہ معجزات جو رسولوں کو دیے گئے، وہ بالکل آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوتے تھے کہ یہ شخص جو ہے اس کے پاس سند ہے، یہ خود نہیں کہہ رہا، کوئی ہے اس کے پیچھے، اتھارٹی ہے۔ جیسے آپ کا کوئی سفیر کہیں جاتا تو کریڈینشلز پیش کرتا ہے نا، اپنی اسناد، کہ میں یہاں ریپرزینٹ کر رہا ہوں پاکستان کی حکومت کو، ریاست پاکستان، اور بڑی سیریمنی ہوتی ہے اس کی۔ اسی طریقے سے رسول آتے رہے تو سند کے ساتھ آئے، دیکھو میرا یہ ہاتھ، ید بیضاء، دیکھو میرا یہ عصا، عصائے موسیٰ۔ اور بینات سے دوسری مراد کیا ہے؟ وہ جو تعلیم لے کر آئے وہ مطابق فطرت، فطرت کی جانی پہچانی باتیں۔ اللہ کو ماننے کا اگر حکم لے کر آئے تو اللہ تو انسان کے اندر ہے، صرف یہ کہ اس کے اوپر کچھ غلاف آ جاتے ہیں غفلت کے، ورنہ فطرت میں تو ہے اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، دونوں چیزیں موجود۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو قلب میں اللہ کی معرفت ہے، روح میں اللہ کی محبت ہے، دونوں چیزیں انسان میں موجود ہیں، لیکن سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک فلسفی یوں کہے گا کہ انر کانشسنس کو ایکٹیویٹ کرنا، شعور ہے، سویا ہوا ہے، اس شعور کو بیدار کرنا، یہ ہے بینات۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات۔ اب جان لیجئے یہ میرے اس درس کا حصہ ہے جو چل رہا ہے وہاں، اس آیت پر اب شر و بس کے ساتھ وہاں بات نہیں ہوگی۔ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، دو چیزیں ان کے ساتھ نازل بھی کی ہیں۔ انزلنا معہم الکتاب والمیزان، کتاب اتاری اور میزان اتاری۔ کتاب وہ لکھے ہوئے احکام جو دیے گئے، پہلی کتاب جو نازل ہوئی وہ تورات ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم کو جو ملے تھے وہ صحیفے تھے، کتاب نہیں تھی۔ صحف ابراہیم، پہلی کتاب جو ہے وہ تورات ہے، اور اس میں کمانڈمنٹس آئے تھے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اور میزان وہ نظام ہے، نظام عدل، جو اس کتاب کے مطابق تول کر دے۔ فائدہ کیا لکھے ہوئے ہونے کا اگر وہ میزان نصب نہ ہو؟
وہ نظام قائم نہ ہو کہ جو وہی کچھ دے کہ جو اس کے مطابق کسی کا حق ہے، اور وہی کچھ لے کہ جو اس کے مطابق اس سے ڈیو ہے۔ خلافت راشدہ کا پہلا پالیسی سٹیٹمنٹ حضرت ابوبکر کا خطبہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیعت خلافت کے بعد پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو تم میں سے ہر ضعیف میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک اسے اس کا حق دلا نہ دوں، اور ہر قوی ضعیف ہے جب تک کہ اسے حق وصول نہ کرو۔ حق دے دو قوی ہو، اب تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہم نے نازل کی، اب ظاہر بات ہے کہ اس نظام کے نصب کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی ہوگی کہ نہیں؟ جو اپنے حق سے زائد لے رہے ہیں وہ چاہیں گے کہ یہ یہاں دھرم کنڈا یہاں لگے، وہ تو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جو میزان ہے یہ نصب۔ لہذا ریزسٹنس ناگزیر، تصادم ناگزیر۔ یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے اس نظام کو قائم کرنا اور اس میزان کو نصب کرنا۔ وہی جو میں نے بیان کیا کہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا ہے، جو ہڑپ کر رہے ہیں، جو خون چوس رہے ہیں، ایکڑوں میں پھیلے ہوئے محلات ہیں، جبکہ ان کے بالکل ان کی کوٹھیوں کے سائے کی دیوار جو ہے اس کے سائے میں وہ لوگ ہیں کہ جو ان جھونپڑوں میں ہیں کہ جن سے بہتر میں ان کے استبل ہیں اور ان کے جانور ہیں اور ان کے بیل ہیں اور ان کی گائیں۔ کبھی پسند کریں گے؟ یہ ہے وہ بات جو قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ ہے کون مشرک؟ آپ مشرک سمجھتے ہیں جس نے مورتی کو سجدہ کیا وہ مشرک؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ظالمون کے معنی قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مشرکون۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم۔ جو اللہ کی اس اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے وہی تو کافر ہیں، جو اس میزان کے مطابق نہیں تول کر دے رہے یا تول کر لے رہے وہی تو مشرک ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، قائم کرنا ہے وہ نظام عادل۔ اسی میں تو امتحان ہے۔ اب اس کے لیے ذہن میں رکھیے، میں تفصیل سے جہاد کے مراحل بیان کر چکا ہوں سورہ حج کی آخری آیت کے ضمن میں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ جہاد کی جڑ مجاہدہ مان نفس، وہ زمین کے اندر ہے، وہ انسانی شخصیت کے اندر ہے۔ زمین سے نکلے گی تو پہلا ہے نظریاتی تصادم، دعوت و تبلیغ۔ دوسرا ہے ان ظالموں اور کافروں کے ساتھ پنجہ آزمائی۔ اس کے مراحل پیسو ریزسٹنس بھی ہے، ایکٹیو ریزسٹنس بھی ہے، اور بالآخر آرم کانفلکٹ۔ اس کے بغیر کبھی نہیں ہوا۔ وہ نظام عدل اجتماعی کبھی قائم نہیں ہوگا اس کے بغیر۔ نہ عوامی سطح پر دعوت و تبلیغ سے ہوگا، صرف دعوت و تبلیغ سے۔ اگر دعوت و تبلیغ اسی پروسیس کا ایک فیز ہے تو درست، لیکن صرف دعوت و تبلیغ سے وہ کبھی نظام نہیں آئے گا۔ اور نہ یہ سمجھ لیجئے کہ حکومت کی سطح سے کوششیں ہوں تب بھی آئے گا، تب بھی نہیں آئے گا۔ حکومت کے تو اپنے اساتین وہی ہے۔ حکومت آسمان سے تو ٹپکی نہیں ہے، معلق آسمان سے نہیں ہے۔ وہ تو مجلس شورا بنائے گی تو انہی کو لے کر آئے گی، کہیں آسمان سے فرشتے لے آئے گی۔
وہی زمیندار، وہی جاگیردار، وہی جو لیبل بدلتے ہیں، تو حکومت کیسے ان کے خلاف جائے گی؟ ناممکن۔ اس کے لیے تو یہی ہے کہ وہ ایک جد و جہد اٹھے اور اس میں وہ فدائین ہوں جو گردنیں سر اپنے ہتھیلی پر رکھ کر آئے، سروں پر کفن باندھا ہوا، اس کے بغیر نہیں۔ یہ بالکل منطقی بات ہے، سمجھ لیجیے، کوئی استثناء کی گنجائش نہیں۔ اور میں نے تو بار بار کہا، اگر استثناء ہوتا تو انقلاب محمدی مستثنیٰ ہوتا۔ کیا اس سے بہتر، اس سے صالح تر انقلاب کا آپ کو امکان تصور کرتے ہیں؟ اگر کوئی آ سکتا انقلاب اس کے بغیر تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں آتا۔ اب یہ ہے ربط، یہ میں نے ذرا تھوڑا سا گیپ جو ہے نا، قرآن میں تو یہی ہے، ایک جگہ ایک مضمون آ رہا ہے تو کہیں ایک پہلو اس کا مختصر رہ جائے گا، وہ کہیں اور سے پھر ان دی بلینک کیجئے۔ تو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے یہ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اگر یہی نہیں ہو رہا تو یہ سارا جو ہم نے کیا ہے مقصد تو پورا ہی نہ ہوا اس کا۔ صدر ایوب صاحب نے 1400 سالہ جشن قرآن منایا تھا، اب ہمارے ہاں جشن عید میلاد النبی اسی ٹھاٹ کے ساتھ منتے ہیں۔ 2 جشن اور ایڈ ہو گئے ہیں، ایک 14 اگست کا ہے اور ایک علامہ اقبال کا ہے۔ کھلونے دے کے بہلایا گیا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور کھلونے چاہیے تو دبا دب کرکٹ کے میچ کراؤ، اتنے کراؤ کہ قوم کو کچھ اور سوچنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ اخبارات کے بھی صفحے کے صفحے جو ہے ان کی تصویروں سے اور ان کی لائف ہسٹری سے، ان کی سیرت ہائے طیبہ سے، وہ آپ کے صفحات جو ہے وہ مزین ہو گئے۔ یہ کیا ہے کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی سائے۔ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ اس عدل پر قائم۔ اس کے بعد وہ جو میں نے بتایا، مخالفت ناگزیر، مخالفت اور تصادم کی یہ سطح، اور اس کی چوٹی آرم کانفلکٹ یا قتال فی سبیل اللہ۔ لہذا یہاں دیکھیے وانزلنا الحدید، وہی آیت چل رہی ہے، اور ہم نے لوہا اتارا ہے۔ اس پر ایک صاحب نے مجھے چٹ لکھ کر دی تھی کہ لوہے کے بارے میں ایک سائنٹیفک نظریہ یہ بھی ہے کہ بقیہ ساری دھاتیں تو زمینی ہیں، لوہا زمینی نہیں ہے۔ یہ وہ جو شہاب ثاقب میٹیورائٹس جو گرتے ہیں وہ گرتے رہے ہیں زمین پر آ کر، اور اس نے لوہے کی شکل اختیار کی۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو انزلنا جو ہے یہاں بالکل فٹ بیٹھ رہا ہے۔ یہ لوہا جو ہے زمین الاصل نہیں ہے، یہ اوپر سے آیا اتارا گیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ سارے فنون، اتنا لمبا چوڑا دائرہ، کوئی شخص بھی سب کا احاطہ تو نہیں کر سکتا۔ یہی تو ہے جس کی دعوت لے کر کھڑا ہوا ہوں کہ کچھ نوجوان کمر ہمت کسے، اور مختلف جو میدان ہے علم کے، ان میں وہ تحقیق اور قرآن مجید کی روشنی میں تحقیق کمر کس لے۔
وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا. اس کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ فیہ باس شدید، اس کا اسلحہ بنتا ہے، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. میں جب بھی اس مقام سے آتا ہوں مجھے اندلس کے عرب حکمرانوں میں سے ایک حکمران پر جو نظم لکھی ہے اقبال نے، اس کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے. قید میں تھا عیسائیوں کی، شکست ہوئی، قید ہو گیا. وہاں زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. بڑا پیارا شعر ہے. خود بخود زنجیر کی جانب کھچا جاتا ہے دل، تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر بھی. اصل تو ایک ہے نا، میرے ہاتھ میں جو شمشیر تھی وہ بھی اسی فولاد کی تھی جس کی یہ زنجیر ہے، اس لیے میرا دل کھچا جاتا ہے. وہی ہے یہ انداز. انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس. یہ منافع للناس وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں بائی پروڈکٹ. لوہے کی اصل جو غرض و غایت ہے وہ تو ہے اسلحہ. اسی لیے تو آپ کی سپر پاورز نے یہ نہیں آنے دیا آپ کے ہاتھ میں، اور جو چاہو لے لو ہم سے، گھی کے ڈبے لے لو، دودھ کے ڈبے لے لو، گندم لے لو، لوہا نہیں. اور ایک نے جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے وہ پلانٹ دیا ہے کہ جس سے قطعاً کوئی ضرورت ہماری پوری نہیں ہوئی. احسان کا احسان، اور صورتحال وہیں جہاں تھی، ایک سفید ہاتھی کے سوا کچھ نہیں. بہرحال وہ علیحدہ بات ہے. انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس. ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگ کی شدید صلاحیت ہے اور لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے. دوا بن جاتا ہے، چمٹا بن جاتا ہے، پھکنی بن جاتی ہے، پرات بن جاتی ہے، یہ بھی بن جاتے ہیں، لیکن اصل میں یہ لوہا ان کے لیے نہیں اترا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ.